بات کہہ دیجئے، حمد کے واجبات کہہ دیجئے، نعت بہر نجات کہہ دیجئے، نعت بہر نجات کہہ دیجئے، اور روشنی میں قرآن و سنت کی، روشنی میں قرآن و سنت کی دل میں اترے وہ بات کہہ دیجئے، دل میں اترے وہ بات کہہ دیجئے۔ میں ملتمس ہوں جناب حضرت علامہ مولانا حافظ اعظمی شہزاد سلطانی صاحب سے کہ وہ اپنے نورانی انداز سے، منفرد انداز سے ہمارے قلوب و اذان کو منور فرما۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، علماء اہل سنت، علماء اہل سنت۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا، صدق اللہ العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ۔ تمام ساتھی جتنے بھی یہاں پر موجود ہیں، ایک مرتبہ دوبارہ محبت کے ساتھ، ذوق شوق کے ساتھ درود پاک کا نذرانہ پیش کیجئے۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و حبیبنا و کریمنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته بكل هول من الاهوال مقتحم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ ومغفرہ۔ سب سے پہلے صاحب خانہ مبارکباد کے مستحق ہیں کہ انہوں نے اپنے گھر میں آج اللہ رب العزت اور اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ذکر کے حوالے سے محفل کا اہتمام کیا۔ یہ بڑی سعادت کی بات ہوتی ہے اور بڑے فضل کی، بڑے کرم کی بات ہوتی ہے، خاص طور پر اس نازک وقت میں، اس پرفتن دور کے اندر، جبکہ نفسا نفسی کا عالم ہے، ہر انسان اپنی ذات تک محدود ہو کر رہ گیا ہے، اور سب سے افسوسناک امر یہ ہے کہ ہم اپنے دین سے بہت زیادہ دور ہو گئے، ہم اپنے اسلام سے دور ہو گئے، ہم اپنے رب سے دور ہو گئے، کملی والے آقا سے دور ہو گئے۔ تو محفل سجانا، محفل کا انتظام کرنا، یہ رب العزت کا بڑا فضل ہے، بڑی کرم نوازی ہے کہ محفل کا انتظام کیا گیا، اور کافی سارے ماشاءاللہ یہاں پر نوجوان بچے بھی موجود ہیں، اور ان کے جذبے بڑے والہانہ ہوتے ہیں۔ قاری حافظ فضیل صاحب ماشاءاللہ، یہ سارے بچے ان کے تربیت یافتہ ہیں، اور ان کی قاری دانیال صاحب بھی موجود ہیں۔ تو ماشاءاللہ بچوں کا ایک ذوق شوق جو ہے بڑا والہانہ ہوتا ہے، اور میں تو خاص طور پر جب ان بچوں کو دیکھتا ہوں تو مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے کہ اس نازک وقت میں یہ بچے دین کے ساتھ اتنا کلوز ہیں اور دینی تربیت کے اندر ہے، تو یقیناً ماں باپ بھی ان کی مبارکباد کے مستحق ہیں، اور وہ ان سے یہ بھی میری درخواست ہوگی کہ وہ اپنے بچوں کو اسی طریقے سے دین کے ساتھ جو ایک اٹیچمنٹ ہوتی ہے انسان کی دینداروں کے ساتھ، تو رکھیں۔ انشاءاللہ اللہ پاک اتنی کرم نوازی فرمائے گا کہ یہ بچے ان کی صحیح معنوں میں آنکھوں کی ٹھنڈک بنیں گے، آنکھوں کی نور بھی بنیں گے، آنکھوں کا نور بھی بنیں گے، اور انشاءاللہ العزیز یہ بچے کبھی اپنے ماں باپ کے نافرمان نہیں ہوں گے۔
دیندار بچے ہوتے ہیں، دینی وضع قطع رکھنے والے اور دینی تربیت کے اندر پرورش پانے والے، وہ اپنے ماں باپ کے نافرمان نہیں ہوتے۔ میں نے آج صرف نافرمانی کی ایک بات کی ہے، دوسری باتیں نہیں کی۔ وہ اس لیے کی ہے کہ اس وقت بات یہ ہے کہ اتنے کیسز ہمارے پاس آتے ہیں کہ ہمارے بچے نافرمان ہو گئے، ہمارے بچے ہماری سنتے نہیں ہیں، ہماری بچیاں ہماری سنتی نہیں ہیں، ہمارے بڑے ہماری سنتے نہیں ہیں۔ تو اس کی مین وجہ یہی ہے کہ ہم نے شروع میں ان کی تربیت نہیں کی صحیح معنوں میں، تو اس وجہ سے آج بچے ہاتھوں سے نکل گئے۔ لیکن امید ہے انشاءاللہ العزیز یہ کھلکھلاتے چہرے جو مجھے سامنے نظر آ رہے ہیں، جو ماشاءاللہ یہاں قاری صاحبان کی موجودگی میں تربیت حاصل کر رہے ہیں، تو یہ بچے انشاءاللہ العزیز کبھی اپنے ماں باپ کی نافرمانی نہیں کرتے، اور دین کے ساتھ بالکل جو ہے یہ خلوص اور اخلاص کا مظاہرہ بھی کریں گے۔ بیٹا آپ لوگ تھوڑا سا آگے ہو جائیں، راستہ دے دیں۔ بیٹا آپ لوگ آگے آ جائیں، تھوڑا سا راستہ بن جائے گا، پھر آپ بے شک پیچھے ہو جائیے گا۔ خیر بات صورت محفل رکھی گئی ہے، اور یاد رکھیں کہ اللہ رب العزت کے محبوب خاتم النبیین کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم جب اس دنیا میں تشریف لائے، اللہ رب العزت نے آپ کو مبعوث فرما کر اس دنیا میں بھیجا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے صدقے میں کل جہاں پر اپنی رحمتوں کا نزول کیا۔ دنیا میں کوئی چیز ایسی نہ رہی کہ جس پر رحمت کا نزول نہ ہوا۔ وہ انسان بھی ہیں، وہ جانور بھی ہیں، وہ چرند بھی ہیں، وہ پرند بھی ہیں، ٹھیک ہے، وہ جمادات بھی ہیں، وہ نباتات بھی ہیں، وہ حشرات بھی ہیں۔ ہر چیز دنیا کی ہر چیز، اس عالم کی ہر چیز، اس جہاں کی ہر چیز، سب پر رب نے اپنی رحمتوں کا نزول کیا، اس لیے کہ رب نے اپنے محبوب کو اس دنیا میں بھیجا۔ اور دیکھا جائے تو سب سے زیادہ جو رحمتیں نازل ہوئیں وہ حضرت انسان پر اللہ رب العزت نے سب سے بڑھ کر اپنی رحمتوں کا نزول فرمایا۔ اللہ رب العزت کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین سے ارشاد فرماتے ہیں، وہ صحابہ موجود ہیں کہ میرے صحابہ انتم تتمون 70 امہ، کہ تم وہ ہو جو 70 امتوں کو مکمل کرو گے۔ یعنی تم سے پہلے 69 امتیں 69 امتیں گزر چکی ہیں، اب رب نے تمہیں جب اس دنیا میں لا کر جو ہے وہ مبعوث میں آیا ہوں، میرے آنے کے بعد رب نے تمہیں بھی ایک امت بنایا ہے، تمہیں 70ویں امت بنایا ہے، یعنی تم 70ویں امت ہو۔ 70 امتیں تم پر رب نے مکمل کر دی ہیں، 69 امتیں تم سے پہلے آئی ہیں۔ اب اللہ کے محبوب علیہ السلام نے 69 امتوں کا ذکر کیا، کم و بیش 1,24,000 پیغمبر تشریف لائے، امتیں بہت ساری ہیں، لیکن اللہ کے محبوب علیہ السلام نے ان امتوں کا ضمن ذکر کیا کہ جن کو رب نے خاص طور پر شریعت عطا فرمائی، کتاب عطا فرمائی، یا کوئی صحیفہ عطا فرمائی۔ کیونکہ ہوتا یہ تھا کہ ایک امت آتی، ان کو شریعت کے احکام دیے جاتے، تو اس کے بعد جو امت آتی تو ان کے لیے یہ حکم ہوتا کہ آپ نے پچھلی امت جو سابقہ امت ہے ان کی شریعت پر عمل کرنا ہے۔ تو بہت ساری امتیں اس طرح بھی آئی ہیں، بہت ساری امتیں اس طرح بھی آئی ہیں۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ تم نے 70 امت کو تم نے مکمل کیا ہے، اور پھر آگے ارشاد فرمایا کہ انتم خیرھا، تم یاد رکھنا رب نے تمہیں ان امتوں سے بڑھ کر سب سے بہتر امت بنا کر بھیجا ہے اس دنیا میں۔ سبحان اللہ۔ انتم خیرھا واکرمھا علی اللہ، اور اللہ رب العزت نے تمہیں ان سے بڑھ کر عزت دار بنا کر بھیجا ہے، عزت عطا فرمائی ہے۔ کیا عطا فرمائی ہے؟ میری طرف تھوڑا سا توجہ کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو بہت ساری باتیں آپ کی سمجھ کے مطابق سمجھ آئیں گی انشاءاللہ۔ زیادہ میں مشکل بات نہیں کروں گا، جو آپ کو سمجھنا ہے آپ کو سمجھ آئے گی انشاءاللہ۔ تو آپ کو رب نے، یعنی اللہ کے محبوب علیہ السلام فرما رہے تم وہ امت ہو کہ رب نے میری وجہ سے تمہیں سب سے بہتر بھی بنایا ہے اور سب سے عزت والا بھی بنایا ہے، سب سے بہتر بھی بنایا اور سب سے زیادہ عزت والا بھی بنایا۔ اور پھر اللہ کے محبوب علیہ السلام جب یہ امت کا ذکر ہو رہا ہے
تو اللہ کے محبوب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ راوی ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ اعطیت ثلاث خصال، کہ مجھے میرے رب نے 3 خصلتیں، 3 چیزیں عطا فرمائی ہیں۔ میرا مطلب یعنی مجھے عطا فرمانے کا مطلب یہ ہے کہ رب نے میرے واسطے سے میری امت کو عطا فرمایا۔ اگر اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو جو عطا فرمایا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ رب نے اپنے محبوب کے وسیلہ سے ان کی امت کو یہ چیز عطا فرمائی۔ تو اوتیت ثلاث خصال، 3 چیزیں عطا فرمائی جو پہلے کسی امت کو نہیں دی گئی، جو پہلے کسی بھی امت کو نہیں دی گئی، جتنی بھی امتیں آئی کسی کو نہیں دی گئی، مجھے 3 چیزیں دی گئی۔ اوتیت ثلاث خصال، پہلی چیز اللہ کے محبوب علیہ السلام ارشاد فرما رہے ہیں، پہلی چیز جو مجھے عطا کی گئی اوتیت صلاۃ فی الصفوف، کہ اللہ رب العزت نے پہلی چیز جو مجھے عطا فرمائی ہے کہ ہم جو نماز ادا فرمائیں گے وہ صف کی حالت میں ادا فرمائیں گے۔ کس میں ادا فرمائیں گے؟ صفوں کی حالت میں نماز ادا فرمائیں گے، یعنی رب کی بارگاہ میں جب ہم عبادت کے لیے کھڑے ہوں گے، رب کے حضور ہم جب عبادت کے لیے جائیں گے تو ہم جب رب کی بارگاہ میں کھڑے ہوں گے تو ہمارا انداز اس طرح ہوگا جس طرح کے صفیں باندھی جاتی ہیں۔ اوتیت صلاۃ فی الصفوف، کہ صفوں کی حالت میں ہم نے نماز ادا کرنی ہے۔ تو اللہ کے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اے میرے صحابہ تم صفے کیوں نہیں باندھتے؟ یعنی جس طرح کے ملائکہ صف ترتیب دیتے ہیں، وہ کس طرح صف ترتیب دیتے ہیں؟ سب سے پہلے اگلی صفوں کو مکمل کرتے ہیں، پھر اس کے بعد پچھلی صف، پھر اس کے بعد پچھلی صف، اور جب صفوں کو وہ ترتیب دے رہے ہوتے ہیں تو کندھے سے کندھا ملا کر کھڑے ہوتے ہیں اور صفوں کے درمیان خلا نہیں چھوڑتے، صفوں کے درمیان کوئی جگہ نہیں چھوڑتے، فاصلہ نہیں چھوڑتے۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا صفوں میں خلا مت چھوڑا کرو، اس لیے کہ اگر تم نے جگہ چھوڑ دی تو وہ پھر شیطان کی جگہ بن جاتی ہے، وہاں آ کر شیطان کھڑا ہو جاتا ہے۔ تو اللہ کے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا پہلی چیز جو آج تک کسی امت کو عطا نہیں کی گئی، میری امت کو یہ چیز دی گئی کہ جب ہم عبادت کے لیے رب کی بارگاہ میں کھڑے ہوں گے تو سب کی حالت میں کھڑے ہوں گے۔ یہ صرف اور صرف سب باندھنے کا جو طریقہ کار ہے رب نے اپنے فرشتوں کو عطا فرمایا تھا۔ اللہ کے فرشتے سب کی حالت میں رب کی عبادت کرتے ہیں، رب نے وہ شانیں میری امت کو بھی عطا فرما دی، کسی کو نہیں دی۔ صف والی جو بات ہے، صف والی جو شان ہے وہ میری امت کو بھی عطا فرما دی۔ اور دوسری بات اللہ کے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، دوسری چیز جو میری وجہ سے میری امت کو عطا فرمائی گئی، اعطیت السلام، سلام کا طریقہ عطا کیا گیا، میری امت کو سلام کا طریقہ عطا کیا۔ کیا سلام ہوتا ہے؟ کیسے سلام کرتے ہیں آپ کیوں شرما رہے ہیں؟ آپ سلام کریں نا، آپ بھی زور سے بولیں، آپ کیوں شرما رہے ہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ومغفرہ، یہ سلام کا طریقہ ہوتا ہے۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں آج تک کسی امت کو بھی رب نے یہ شرف بھی عطا نہیں فرمایا، رب نے میری وجہ سے میری امت کو عطا فرما دیا، اس لیے کہ ہی تحیۃ اہل الجنہ، جب اللہ رب العزت قیامت کے دن جنتیوں کو جنت میں داخل فرمائے گا تو جنتی جب ایک دوسرے کے ساتھ ملاقات کریں گے وہاں پر بھی ایک دوسرے سے اسی انداز سے سلام کریں گے۔ تو یہ جو سلام ہے یہ جنتیوں کا سلام ہے، رب نے کسی امت کو عطا نہیں کیا، میری وجہ سے میری امت کو عطا کر دیا۔ جنتیوں کا سلام میری امت کو عطا کر دیا، یہ جنتیوں کا سلام ہے۔ جنت میں جنتی اسی انداز سے سلام کریں گے، کسی امت نے اس انداز سے سلام نہیں کیا۔ پھر تیسری چیز جو اللہ کے محبوب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، اعطیت آمین، آمین میری وجہ سے میری امت کو عطا کی گئی۔ آمین کیا چیز؟ آمین، آمین عطا کی گئی۔ کیا چیز عطا کی گئی؟ آمین، آمین عطا کی گئی۔ اچھا اب آپ سے میں یہ پوچھتا ہوں، آپ بچے میرے سامنے بھی بیٹھے ہیں، ہم آمین کہاں پر کہتے ہیں؟ دعا کے وقت کہتے ہیں۔ جب کوئی دعا مانگ رہا ہوتا ہے تو ہم کیا کہتے ہیں؟ آمین کہتے ہیں۔ میں مسجد میں دعا کر رہا ہوتا تو آپ کیا کہتے ہیں؟ آمین کہتے ہیں۔ کسی اور جگہ پر بھی آمین کہتے ہیں؟ بس یہیں پر کہتے ہیں خالی
نماز میں کہاں پر کہتے ہیں؟ وہ جگہ بتائی جاتی ہے. نماز میں تو بہت سارے ارکان ادا کرتے ہیں ہم لوگ. ہم جو ہے وہ قیام میں بھی کھڑے ہوتے ہیں, رکوع میں بھی ہوتے ہیں, سجدے میں بھی ہوتے ہیں, ہم جلسے میں بھی ہوتے ہیں, ہم تشہد کی حالت میں بھی ہوتے ہیں. تو کہاں پر کہتے ہیں؟ شاباش. سورہ فاتحہ جب ہم پڑھتے ہیں تو اس کے بعد کیا کہتے ہیں؟ آہستہ آواز سے آمین کہتے ہیں. تو اللہ کے محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں یہ جو آمین ہے, جو سورہ فاتحہ کے بعد بھی کہی جاتی ہے, جو دعا کے بعد بھی کہی جاتی ہے, کہ رب نے کسی امت کو عطا نہیں کی, رب نے میری وجہ سے میری امت کو عطا کر دی ہے. آمین. اب آمین کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ آمین کا مطلب یہ ہوتا ہے وَاسْتَمِعْ استجب, کہ یا اللہ پاک جو میں دعا تیری بارگاہ میں عرض کر رہا ہوں اسے سن بھی لے اور اسے اپنی بارگاہ میں قبول بھی فرما لے. یہ جو آمین ہوتی ہے, آمین کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اسے یا اللہ پاک سن بھی لے اور قبول بھی فرما لے. اور رب اللہ کے محبوب علیہ السلام یہ بھی ارشاد فرما رہے ہیں کہ جب ہم سورہ فاتحہ کے بعد آمین کہتے ہیں نا, تو وہ آمین کہنا بھی معمولی نہیں ہوتا. جو فرشتے ہیں نا, فرشتے اللہ تعالیٰ کے نوری مخلوق, اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے نا, جب انسان سورہ فاتحہ کے بعد آمین کہتا ہے تو وہ بھی آمین کہتے ہیں. تو اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا من وافق تامینہ تامین الملائکہ غفر لہ ما تقدم من ذنبہ. اللہ کے محبوب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں سورہ فاتحہ کے بعد ہم جب آمین کہتے ہیں تو تم میں سے جس کی آمین فرشتوں کی آمین کے موافق ہو گئی وہ بھی آمین کہتے ہیں. جب وہ آمین کہتے ہیں اور تم بھی آمین کہتے ہو, تمہاری اور ان کی آمین برابر ایک ساتھ کہی گئی, تو رب کیا تمہیں فضیلت دے گا, تمہارا کیا درجہ بلند کرے گا, تمہیں انعام کیا دے گا, تمہیں شرف کیا دے گا, تمہیں فضیلت کیا دے گا. اگر تمہاری آمین ان کی آمین کے موافق ہو گئی تو اللہ رب العزت تمہارے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا. غفر لہ ما تقدم من ذنبہ, اللہ تبارک و تعالی تمہارے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا. اور یہاں پر جب دعا کے بعد ہم آمین کہتے ہیں تو کیا مقصد ہوتا ہے؟ یا اللہ پاک جو تیری بارگاہ میں ہم دعا کر رہے ہیں اسے سن بھی لے اور اسے اپنی بارگاہ میں قبول بھی فرما. تو پہلی جتنی امتیں بھی گزری ہیں, جتنے لوگ بھی آئے, اللہ تعالیٰ نے کسی کو بھی یہ آمین جیسی دولت عطا نہیں فرمائی. اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کے صدقے میں, سرکار کے صدقے میں آمین کی دولت دے دی. کتنی بڑی بات کہ نماز میں اگر ہم آمین کہتے ہیں اور ہماری آمین فرشتوں کی آمین کے موافق ہو گئی, برابر برابر ہماری بھی آمین کہی گئی, تو رب سارے گناہوں کو معاف کر دیتا. یہ فضیلت, یہ چیزیں انہیں نہیں دی گئی, یہ انہیں نہیں دی گئی. تو مجھے یہ بتائیں یہ کن کے صدقے میں ملی؟ اللہ کے محبوب علیہ السلام کے صدقے میں ملی نا. اس لیے کہ سرکار آ گئے ہیں, اس لیے کہ سرکار آ گئے ہیں, اللہ کے محبوب آ گئے, مجتبیٰ آ گئے ہیں, مصطفیٰ تشریف لائے ہیں, ان کے صدقے میں یہ سب کچھ ملا ہے. تو ہم پر کیا ضروری ہے؟ ہم پر یہ ضروری ہے نا کہ ہم اللہ رب العزت کا شکر ادا کریں. ہم کیا کریں؟ تھوڑا سی آواز, تھوڑی سی آواز. ہم کیا کریں؟ بیٹا تھوڑا سا آگے آ جائیں, تھوڑا راستہ دے دیں تاکہ آپ کے کپڑوں کے ساتھ کوئی چیز نہ لگے. تو دیکھیں رب نے ہمیں اتنی نعمتیں, اتنی برکتیں, اتنی عظمتیں دی. جنتیوں والا سلام بھی دے دیا, آمین بھی دے دی, پڑھے تو گناہ معاف ہو جاتے ہیں. صفوں کی ترتیب دے دی کہ دیکھو میری بارگاہ میں آؤ گے تو جس طرح فرشتے سب باندھ کر میری بارگاہ میں کھڑے ہوتے ہیں, آج تک میں نے کسی امت کو اپنے کسی بھی بندے کو یہ چیز نہیں دی, اپنے محبوب کے صدقے میں تمہیں دے دی. تو ہمارے لیے کیا ضرورت ہے؟ ضروری بات ہے کہ ہم اللہ کا شکر ادا کریں. کیا کریں؟ اللہ کا شکر. کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو ہمارے درمیان بھیجا. تو جب ہم یہ محفل کرواتے ہیں, یہی شکر کا سب سے بڑا طریقہ ہے کہ ہم جب محفل نعت کراتے ہیں, محفل ذکر کراتے ہیں, محفل میلاد کراتے ہیں, تو یہی اللہ رب العزت کے شکر کا سب سے بڑا ذریعہ ہے کہ ہم سرکار کے ذکر کی محفل کراتے ہیں. تو ہم کیوں نہ کرائیں؟ اس لیے کہ سرکار آئے ہیں, وہ آئے ہیں تو رب نے ہمیں اتنی شانیں دی ہیں. نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, نعرہ غوثیہ. آپ کو بات سمجھ آئی یا نہیں سمجھ آئی؟ بہت ساری باتیں جو ہے وہ کبھی سمجھ نہیں بھی آتی. اگر نہ سمجھ آئے تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں. تو آپ کے
جو ہے وہ سمجھ کے مطابق میں نے یہ بات کی. اب دیکھیں اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا میں تشریف لائے. اب آپ لوگوں کو پتہ ہے یہودی بھی آئے ابھی بھی ہیں اس دنیا میں موجود ہیں. کون سا ملک ہے ان کا؟ اسرائیل. ٹھیک ہے, وہ اسرائیل جو ہے وہ ابھی مسلمانوں پر ظلم کر رہا ہے. کون سے ملک پر ظلم کر رہا ہے آپ لوگ؟ فلسطین پر ظلم کر رہا ہے. فلسطین کن کا ملک ہے؟ مسلمانوں کا ملک ہے. شاباش. فلسطین کے اندر ایک خاص بات ہے جو ہمارے لیے سب سے زیادہ بابرکت ہے. آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ فلسطین میں کون سی ایسی جگہ ہے, کون سی ایسی چیز ہے, کون سا ایسا مقام ہے جو مسلمانوں کے لیے سب سے زیادہ باعث برکت بھی ہے اور اہم بھی ہے ہمارے لیے؟ کیا ہے؟ مسجد اقصیٰ, جو بیت المقدس ہے, مسجد اقصیٰ ہے. اور مسجد اقصیٰ کے بارے میں بھی آپ لوگ جانتے ہوں گے کہ مسجد اقصیٰ جہاں پر ہمارے پیارے نبی آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم نے 17 مہینے تک اس طرف اپنا چہرہ مبارک کر کے نماز ادا فرمائی ہے. اور معراج کے موقع پر سرکار وہاں تشریف لے گئے ہیں. تمام انبیاء کو رب نے اس مسجد اقصیٰ میں بھیجا ہے. اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے تمام انبیاء کی بجماعت نماز بھی ادا فرمائی ہے. اور وہاں پر بہت ہی عظیم الشان اللہ تعالیٰ کے نبی وہاں پر موجود ہیں, ان کی مزاریں ہیں, ان کے روزے وہاں پر موجود ہیں. سمجھ آگے؟ تو مسجد اقصیٰ کی بھی بڑی فضیلت ہے. تو جو یہود ہیں انہوں نے ملک, ان کا ملک اسرائیل ہے, وہ ان کا نہیں, انہوں نے قبضہ کیا ہوا ہے, وہ ابھی فلسطین پر ظلم کر رہے ہیں. تو یہود جو ہیں جو کہ مسلمانوں سے شروع دن سے نفرت کرتے ہیں. شروع دن سے کیا کرتے ہیں؟ نفرت بھی کرتے ہیں. مسلمانوں کے ازلی دشمن ہیں. وہ مسلمانوں کو ختم کرنا چاہتے ہیں. کیا کرنا چاہتے ہیں؟ ختم کرنا. اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ سنو اے میرے صحابہ, جب اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنی ساری عظمتیں دی ہیں, اتنی ساری برکتیں دی ہیں, تو تمہیں پتہ ہے کچھ لوگ ہم سے حسد بھی کرتے ہیں. کچھ لوگ کیا کرتے ہیں؟ ہم سے حسد بھی کرتے ہیں. کچھ لوگ ہم سے کیا کرتے ہیں؟ کون لوگ ہیں جو ہم سے حسد کرتے ہیں؟ وہ یہود ہیں. وہ کون ہیں؟ یہود ہیں. وہ ہم سے حسد کرتے ہیں. تو صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یہود تو ہمارے دشمن ہیں, تو کس بات پر حسد کرتے ہیں؟ بولا وہ اس بات پر حسد کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں سلام کی نعمت عطا فرمائی ہے نا, جو آج تک کسی کو نہیں دی تھی. تو یہودی اتنا حسد کرتے ہیں ہم پر, وہ کہتے ہیں کہ کاش یہ سلام جو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو دیا ہے یا اللہ تعالیٰ ہمیں دیتا, ہم اس طرح آپس میں سلام کرتے ہیں. ہم کیا کرتے ہیں؟ اس طرح آپس میں سلام کرتے. تو کیوں حسد کرتے ہیں؟ وہ اس لیے کرتے ہیں کہ یہ جو سلام ہے یہ جنتیوں کا سلام رب نے مسلمانوں کو دے دیا ہے. اس کو دے دیا مسلمانوں کو دے دیا. تو وہ کہتے ہیں کہ یہ ہمیں کیوں نہیں ملی نعمت, یہ ہمیں کیوں نہیں ملی نعمت. ایک اس چیز پر حسد کرتے ہیں. اور دوسری کس چیز پر حسد کرتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آمین جیسی دولت مسلمانوں کو دے دی, ہمیں کیوں نہیں دی. یہ تو اتنی عظیم دولت ہے, اتنا بڑا خزانہ ہے کہ مسلمان جب نماز میں آمین کہتے ہیں, ان کی آمین فرشتوں کے آمین کے مطابق ہوتی ہے. رب ان کے گناہوں کو بخش دیتا ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیوں نہیں دی, مسلمانوں کو کیوں دے دی. اتنا حسد کرتے ہیں. حسد کا مطلب سمجھتے ہیں نا؟ حسد اس لیے ہوتا ہے کہ حسد جب بندہ کسی سے کرتا ہے نا, وہ اس لیے کرتا ہے کہ اس کے پاس یہ جو چیز ہے یہ میرے پاس آ جائے, اس کے پاس کیوں ہے. یہی حسد ہے نا, یہی حسد ہوتا ہے نا. تو وہ حسد ہم پر کرتے ہیں. اور پھر تیسری چیز, ہم نماز میں رکوع کے بعد جب امام صاحب یا اگر ہم اکیلے پڑھ رہے ہو تو کہتے ہیں نا سمیع اللہ لمن حمدہ. کیا پڑھتے ہیں اس کے بعد؟ سمیع اللہ لمن حمدہ. اس کے بعد کیا پڑھتے ہیں؟ ربنا لک الحمد. اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یا اللہ پاک ساری تعریفوں کے لائق تیری ہی ذات ہے. تمام تعریفیں کس کے لیے ہیں؟ اللہ تعالی کے لیے. وہ کہتے ہیں کہ یہ اتنا بڑا چھوٹا سا جملہ ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو دے دیا, ہمیں کیوں نہیں دیا. اللہ تعالیٰ نے ان کو چھوٹا سے جملے میں اپنی ساری جو ہے نا تعریفیں سکھا دی کہ ساری تعریفیں اے رب تیرے لیے ہیں. تو ایک مسلمان نماز میں کہتا ہے ربنا لک الحمد, یہ ان کو کیوں دیا, ہمیں کیوں نہیں. تو یہود اس بات پر بھی ہم سے کیا کرتے ہیں؟ حسد. تو ہم میلاد اس لیے مناتے ہیں کہ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا میں تشریف لائے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کا صدقہ جو انسانیت ہے, انسانیت کو عروج عطا فرمایا, بلندیاں عطا فرمائی ہیں.
کیا عطا فرمائی ہے؟ بلندیاں۔ ایک مرتبہ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں بنی اسرائیل، جو یہود کی قوم تھی نا بنی اسرائیل، ان کا ذکر ہو رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں یہ نعمت بھی عطا فرمائی، یہ بھی عطا فرمائی، یہ بھی عطا فرمائی، یہ بھی عطا فرمائی۔ تو اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام سماعت فرما رہے ہیں، سن رہے ہیں، تو اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اے میرے صحابہ، میں تمہیں بتاتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے میری وجہ سے میری امت کو کیا شان عطا فرمایا۔ سنو، اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، بنی اسرائیل جب کوئی گناہ کرتے تھے نا، جب کیا کرتے تھے؟ میری طرف توجہ کرا لی، ادھر دیکھو، جب کوئی گناہ کرتے تھے پتہ کیا ہوتا تھا؟ ہوتا یہ تھا جب کوئی گناہ کرتے تھے تو صبح اٹھتے تھے تو ان کے دیوار، ان کے جو ہے نا دروازے کے اوپر لکھا ہوا ہوتا تھا کہ اس بندے نے یہ گناہ کیا ہے، اب جب اس نے گناہ کر لیا ہے، اب اس کا کفارہ یہ ہے کہ اس دنیا میں اس گناہ کے بدلے میں وہ یہ کام کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہ کو معاف کرے گا، اگر نہیں کرے گا تو آخرت میں اس کی یہ سزا ہوگی۔ ان لوگوں کے دروازوں پر لکھا ہوتا تھا۔ ہمارے دروازوں پہ لکھا ہوتا ہے؟ کتنے مسلمان گناہ کرتے ہیں؟ کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ کتنے گناہ ہیں؟ میں گناہوں کے نام تو نہیں لینا چاہتا، کتنے گناہ، بے انتہا گناہ ہیں، کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ کہ ہمارے صبح جب ہم اٹھتے ہمارے دیواروں پر لکھا ہوتا ہے، ہمارے دروازوں پر لکھا ہوتا ہے۔ ان لوگوں جو اس امت سے پہلے لوگ تھے نا، ان لوگ وہ جو صبح اٹھتے تھے دروازوں پر لکھا ہوتا تھا یہ اس نے یہ گناہ کیا ہے، اب گناہ کر لیا ہے، اب یہ کفارہ دے۔ کفارہ مثال کے طور پر اس نے جو ہے نا 10 بکریاں اللہ کے راہ میں قربان کرنی ہے، اس نے جو ہے نا 10 گائیں قربان کرنی ہے، اس نے جو ہے وہ 500 بندوں کو کھانا کھلانا ہے، اس نے جو ہے نا یہ کام کرنا ہے، اس نے جو ہے نا یہ کام کرنا ہے۔ تو یہ لکھا ہوتا تھا۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں ان لوگوں کے دروازوں پر لکھا ہوتا تھا۔ اب ان کے سامنے دو باتیں تھیں، اگر دنیا میں وہ اس کا کفارہ دیتے تھے تو لوگوں کو پتہ چل جاتی تھی یہ بات کہ بھائی اس بندے نے یہ گناہ کیا ہے اس لیے یہ کفارہ دے رہا ہے، اس لیے کیا کر رہی ہے؟ کفارہ دے رہا ہے۔ کفارہ دے رہا ہے۔ اگر وہ نہیں دیتا تو یہ بات لکھی ہوتی تھی اگر دنیا میں نہیں دو گے تو آخرت میں تمہارے لیے یہ عذاب ہوگا۔ تو دنیا میں کفارہ دیں تو شرمندگی لوگوں کے سامنے، آخرت میں اگر یہاں نہ دیں تو آخرت میں اللہ کی بارگاہ میں رسوائی۔ دونوں باتیں ان کے لیے ہوتی تھی، دونوں باتیں ان کے لیے ہوتی تھی۔ لیکن اللہ کے محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب رب نے مجھے اس دنیا میں بھیجا، جب میں آیا تو اللہ تعالیٰ نے میری امت کو کیا شان دی؟ توجہ کرنا، ادھر دیکھیں ذرا کیا شان دی۔ یہ دیکھو کہ میں آپ کو یہ باتیں جو ہے نا اس لیے بتا رہا ہوں کہ آپ اسکولز کے اسٹوڈنٹس بھی ہیں، اسکولوں میں جاتے ہیں، آپ مدرسوں میں پڑھتے ہیں، آپ اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں، تو آپ سے کبھی کوئی بات کر سکتا ہے، پوچھ سکتا ہے کہ بھائی آپ میلاد کیوں مناتے ہیں، آپ یہ کیوں کرتے ہیں؟ تو آپ اس کو بتائیں گے دیکھو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ السلام کو اس دنیا میں بھیجا ہے، ٹھیک ہے، تو جب وہ تشریف لائے تو اس کے بعد جو اس امت کو برکتیں اور رحمتیں ملی ہیں وہ یہ ہیں، وہ سنو، اگر وہ نہ تشریف لاتے تو پھر ہمارا حال کیا ہوتا؟ تو آپ ان کو بتائیں۔ تو بنی اسرائیل کا آپ نے سن لیا کہ ان کے دیواروں پر، ان کے دروازوں پر کیا لکھا ہوتا تھا؟ گناہ لکھا ہوتا گناہ لکھا ہوتا تھا کہ تم نے گناہ کر لیا، اب اس کا کفارہ دو۔ جی قاری صاحب، اب اس کا کیا دو؟ کفارہ دو۔ دنیا میں اگر کفارہ دیں گے تو لوگ دیکھتے تھے یہاں بھی شرمندگی، یہاں نہ دے تو آخرت میں رسوائی، دونوں طرف ان کے لیے رسوائی ہوتی تھی۔ لیکن اللہ کے محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں جب میری امت آئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری امت کو یہ شان دی کہ میری امت کا کوئی بندہ اگر گناہ کر لے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گھر کی دیوار پر، دروازوں پر گناہ کو نہیں لکھنے دے گا۔ ہوگا کیا؟ اگر وہ گناہ کر لے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ وہ اللہ کی بارگاہ میں آگے آنسو بہائے گا اور اللہ کی بارگاہ میں آ کر استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ، سچے دل سے رب کی بارگاہ میں توبہ کر لے گا، استغفار کر لے گا۔ وہ رب اتنی شانوں والا رب ہے کہ میری وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ میری امت کے سارے گناہوں کو معاف کر دے، استغفار کی وجہ سے، اللہ کی بارگاہ میں بخشش کے سوال کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ میری امت کے گناہ کو معاف کر دے گا۔ وہ دنیا میں بھی رسوا نہیں ہوگا، رب اسے آخرت میں بھی رسوا نہیں کرے گا۔ دنیا میں بھی کسی کو پتہ نہیں چلے گا کہ اس نے کوئی گناہ کیا، میں نے کوئی گناہ کیا، ان میں سے کسی نے کوئی گناہ کیا۔ وہاں تو بنی اسرائیل کے لوگوں کو پتہ چل جاتا تھا اچھا اس نے یہ گناہ کیا اس لیے کفارہ دے رہا ہے،
اس نے یہ کام کیا اس لیے یہ کفارہ دے رہا ہے. لیکن آج دیکھو اللہ تعالیٰ کی رحمتیں کتنی عظیم رحمتیں ہیں، لیکن صرف اور صرف اپنے محبوب کے صدقے اس نے یہ رحمتیں کی ہے کہ صرف ایک دفعہ آ جاؤ میری بارگاہ میں استغفار کر لو، دنیا میں بھی رسوائی سے بچ جاؤ گے اور آخرت میں بھی انشاءاللہ العزیز رب رسوائی سے بچا دے گا. لیکن کن کے صدقے میں؟ دعا کرم صلی اللہ علیہ اللہ کے محبوب علیہ السلام کے صدقے میں یہ سب کچھ نصیب ہوتا ہے. یہ ان کا صدقہ نصیب ہوا ہے. سمجھ آئیے آپ کو یہ بات. اور ایک بات اور آپ کو بتاؤں، اللہ کے محبوب علیہ السلام کے صدقے میں سیدنا آدم علیہ نبی علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں نا جو اس دنیا میں تشریف لائے. حضرت سیدنا آدم علیہ نبی علیہ السلام ہم سب کے جو والد ہیں، اس پوری جو ہے وہ کائنات کے وہاں پہ والد ہیں. جب اس دنیا میں تشریف لائے آپ کو پتہ ہے ان کا قد مبارک کتنا تھا؟ کتنا تھا؟ 60 فٹ. کتنا تھا؟ 60 گز یا فٹ کے الفاظ ہیں. میرے حال میں گز کے الفاظ ہیں. اس طرح اتنا لمبا قد تھا ان کا. یہ تو کچھ نہیں ہے جہاں پر ابھی ہم موجود ہیں 60 سے بھی نیچے ہے میرے خیال کے مطابق. جہاں ہم موجود ہیں نیچے سے اگر آپ دیکھیں تو ہم جہاں پر موجود ہیں یہ 60 سے کم ہی بنے گی. اوپر اتنا لمبا ان کا قد تھا. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی پھر حکمت تھی، ان کے بعد جتنے بھی انبیاء آتے رہے، جتنے بھی لوگ آتے رہے، اللہ تبارک و تعالیٰ قد میں کمی کرتا رہا. لوگوں کے قد کم ہوتے رہے، کم ہوتے رہے، کم ہوتے رہے، کم ہوتے رہے، کم ہوتے رہے. جب اللہ کے محبوب علیہ السلام تشریف لائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے اس نظام قدرت کو بدل دیا. سرکار آ گئے نا، جو قد کا سلسلہ تھا قد کے سلسلے کو روک دیا. اگر قد کے سلسلے کو نہ روکا جاتا آج ہم آپ اتنے سے بھی نہ ہوتے، دنیا میں نظر بھی نہ آتے ہم لوگ. ٹھیک ہے، تو سرکار کے صدقے میں یہ کرم نوازی ہوئی اور قد کے سلسلے کو روک دیا. صرف اس امت کے لیے نہیں، آج یہود و نصارہ کافر مشرک جتنے بھی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری دنیا پر اپنے محبوب کے صدقے میں کرم نوازی فرما دی ہے. قد کے سلسلے کو روک دیا ہے اور آج ہمارا قد جو ہے نا وہ درمیانہ ہے، نارمل. یہ کن کے صدقے میں ہوا؟ اللہ کے محبوب سرکار کے صدقے میں. یہ ان کے صدقے میں برکتیں ملی ہیں. کن کے صدقے میں ملی ہیں؟ سرکار کے صدقے میں ملی. تو ہم کیوں نہ محفل میلاد منائیں، کیوں نہ سرکار کا ہم ذکر کریں کہ جن کے صدقے میں ہماری سانسیں چل رہی ہیں، جن کے صدقے میں ہمیں برکتیں مل رہی ہیں، جن کے صدقے میں ہمیں ساری چیزیں مل رہی ہیں. ایک چیز میں آپ کو اور بتاؤں کہ اللہ کے محبوب علیہ السلام سے پہلے جتنے بھی انبیاء تشریف لائے ہیں نا، میری طرف دیکھیں سارے، جتنے بھی انبیاء تشریف لائے ہیں نا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاص طور پر ان اپنے نبیوں کو یہ شرف عطا فرمایا تھا، ان سے ارشاد فرمایا تھا کہ اے میرے انبیاء، اے میرے نبیوں، اے میرے پیارو، تم میری بارگاہ میں جس چیز کا سوال کرو گے میں تمہاری دعا کو قبول فرماؤں گا. لیکن ان کے امتیوں کو یہ بات نہیں کہی گئی تھی، کسی کو بھی نہیں. یہ جو بات تھی دعا والی، ان کی امتیوں کو یہ جو کلمہ ہے نا یہ نہیں کہا گیا. ہاں کوئی ویسے اللہ کی بارگاہ میں سوال کرے اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے، لیکن کسی بھی امت کو یہ نہیں خاص طور پر کہا گیا کہ تم میری بارگاہ میں مانگو میں تمہاری دعا کو قبول فرماؤں گا، سنوں گا بھی قبول فرماؤں گا. نہیں، صرف نبیوں کو یہ شرف عطا کیا گیا تھا. لیکن جب سرکار تشریف لائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا وقال ربکم ادعونی استجب لکم، اے میرے محبوب کے امتیوں، جب جب تم میری بارگاہ میں سوال کرو گے، میری بارگاہ میں دعا کرو گے، میری بارگاہ میں آ کر استغاثہ پیش کرو گے، دعا کرو گے، میں تمہاری دعا کو قبول فرماؤں گا. نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ. اس امت کو یہ شرف بھی رب نے عطا فرما دیا. خود ارشاد رب فرما رہا ہے اے میرے محبوب کی امتیوں، میری بارگاہ میں تم جب بھی مجھے پکارو گے، مجھے دعا کے لیے پکارو گے، میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا. یہ کسی کے لیے نہیں کہا گیا، کسی بھی اور امت کے بندوں کے لیے نہیں کہا گیا، کسی سنگھ کے لیے کہا گیا، ہمارے لیے کہا گیا. کتنی بڑی بات ہے، اس لیے کہ سرکار کیا آ گئے، تو ہم میلاد کیوں نہ منائیں. آپ کو بات سمجھ آئی؟ میں آگے اب زیادہ بات نہیں کرتا، یہ آپ کی سمجھ کے مطابق اتنی باتیں، ورنہ تو جب سرکار تشریف لائے ہیں نا کس کو کیا مقام ملا، کیا مرتبہ ملا، باتیں تو بہت ساری ہیں، لیکن وقت کی قلت ہے. وقت کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے اور آپ کی سمجھ، آپ کی فہم و فراست کو دیکھتے ہوئے
آپ کے لیے اتنا بہت ہے. انشاءاللہ امید ہے آپ کو کچھ باتیں سمجھ آئی ہوں گی اور آپ نے ان کو عمل بھی کرنا ہے اور ان کو یاد بھی رکھنا ہے. اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میرے ان کلمات کو قبول فرمائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ جو صاحب خانہ ہیں جنہوں نے اس محفل کا انعقاد کیا, اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے. ان کے گھر میں اگر کوئی بیمار ہے اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں شفا کی نعمت عطا فرمائے. عثمان بھائی کے والد صاحب بیمار رہتے ہیں, اللہ تعالیٰ انہیں صحت عطا فرمائے. دیگر ان کے جو گھر والے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں بھی صحت عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ تمام بچوں کو جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ دین کی سمجھ فہم و فراست عطا فرمائے. ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک اور نور بنائے. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے گھر میں برکتیں رحمتیں عطا فرمائے اور سب کا آنا قبول فرمائے. وما علیہ الا البلاغ.